ایک عام پاکستانی کے لیے، پاکستان کے کاروبار کے لیے، صنعت کے لیے یہی کافی نہیں تھا کہ پاکستان میں ڈالر کی سطح جو ہے وہ آسمان چھوتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے، بجلی گیس کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ ایک عام پاکستانی کی زندگی انتہائی مشکل ہو چکی ہے، مہنگائی اس لیول تک پہنچ گئی ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ اور اسی پس منظر میں آج مزید اقدامات، مزید حکومتی اقدامات اور سپر ٹیکس کے نفاذ، 10% سپر ٹیکس پاکستان کی بڑی صنعتوں پہ لگنا، دوسرے کاروباروں پہ 4% لگنا، زیادہ آمدن پر بھی مزید ٹیکس لگنا، یقیناً جیسا کہ ابھی ہم نے پروگرام میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کے اثرات ایک عام آدمی تک ہی پہنچیں گے۔ کوئی سیٹ، کوئی بڑا آدمی، کوئی اس قسم کا کسی قسم کا دباؤ اپنے حد تک محدود نہیں رکھے گا، اسے بہرحال نیچے کی طرف منتقل کیا جائے گا اور پھر ہر پاکستانی اس سے مزید متاثر ہوگا، ان کی زندگیاں اس سے کہیں زیادہ متاثر ہوں گی۔ عام پاکستانی کی زندگی تو متاثر ہو، پاکستان میں صنعتی ترقی، پاکستان کی مجموعی ترقی کی شرح، اور پھر پاکستان میں مہنگائی میں یقیناً اس سے اضافہ ہوگا اور پاکستان کے کاروبار اور صنعت کے لیے بڑی مشکل صورتحال ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب یہ غیر متوقع اعلان ہوا، غیر متوقع فیصلہ کا سامنا آیا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے، تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس کریش کر گیا اور یقینی طور پہ وہ صورتحال پیدا ہوئی جو پچھلے کئی دنوں سے جاری تھی، مگر اس انداز کا کریش ہم نے اس سے پہلے صرف 2017 میں دیکھا تھا۔ مارکیٹ کو بند کرنا پڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آفت کی طرح سے یہ خبر گری ہے۔ حکومت کا کہنا یہ ہے، ماہرین ایگری کرتے ہیں کہ پاکستان کو اگر معاشی طور پہ سالوینٹ رہنا ہے تو پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورت ہے اور آئی ایم ایف کا پروگرام چاہیے، تو اس کے لیے اس کو اپنے معاشی اعداد و شمار، معاشی نمبرز کو ٹھیک کرنا ہوگا اور اس کے لیے انتہائی کٹھن اقدامات کرنے ہوں گے، اور وہ کٹھن اقدامات اب کیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے، مگر اس وقت یہ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے کاروبار کے لیے اور صنعت کے لیے بھی۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے، ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر خزانہ پاکستان جناب ڈاکٹر مفتاح اسماعیل۔ بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ غیر متوقع ہے قدم، کیونکہ اس سے پہلے جو اقدامات کیے گئے وہ سہ لیے تھے، ہم نے بھی سن لیا تھا، کاروبار صنعت نے سن لیا تھا کہ انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز بڑھی ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، بجلی کی قیمتوں میں ہو گیا، ڈیزل کی قیمتوں میں ہو گیا، گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، دوسری چیزیں بڑھ گئی، لیکن یہ اچانک 10% سپر ٹیکس اور یہ دوسرے اضافی ٹیکسز جو ہے، اور وہ بھی ان کو جو آپ کا ٹیکس دینے والا طبقہ ہے، وہ آپ کا حصہ جو ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا حصہ ہے، وہ حصہ جو آپ کی دستاویزی معاشی گروتھ کا حصہ ہے، مرے کو مارنا ہی صرف حل تھا۔ شکریہ کامران بھائی۔ کامران بھائی، ایک پہلے تو یہ اگر گزارش یہاں سے شروع کروں کہ پیٹرول اور ڈیزل جو ہم کو مہنگا کرنا پڑا، یہ تو نہ کہ ناگزیر تھا، بلکہ اس لیے مہنگا ہوا ہے کہ دنیا بھر میں پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوا ہے، عالمی منڈی میں مہنگا ہوا ہے، ہم کو اس پہ 1 روپیہ بھی ٹیکس نہیں لے رہے۔ اور جب ہم آئے تھے اور اس کے بعد پیٹرول پر نقصان ہو رہا تھا، تو جس سپیڈ سے نقصان ہو رہا تھا، ہم ملک کو بینکرپسی کے نہج پہ لے جاتے۔ اگر 120 ارب روپیہ مہینے کا پیٹرول اور ڈیزل میں نقصان ہو رہا ہے، جو کہ حکومت چلانے کے خرچے سے 3 گنا زیادہ ہے، تو وہ خرچہ حکومت برداشت نہیں کر سکتی، تو ہم کو وہ نقصان تو ختم کرنا تھا۔ گیس کی پرائسوں میں البتہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 2020 سپٹمبر 2020 سے گیس پرائسز نہیں بڑھی ہیں، جبکہ اس زمانے میں ایل این جی کی پرائس میں بڑی بڑھوتری آئی ہے، آئل کی پرائس بڑھ گئی ہے، لیکن پاکستان میں 2020 سے پرائسز نہیں بڑھی ہیں اب تک، تو اس کو بھی کبھی نہ کبھی ریشنلائز کرنا ہوگا۔ تیسری گزارش یہ ہے، آپ نے جو فرمایا جو ٹیکس لگانے کی بات ہے، تو دیکھیں ہم نے جب بجٹ دیا تھا تو اس پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان جو ہے اس رواں مالی سال کے اندر تو 1500 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کر چکی ہے پرائمری، لیکن اگلے مالی سال میں ہم 152 ارب روپے کا سرپلس کریں گے۔ آئی ایم ایف تو چاہتا تھا کہ ہم 500 ارب روپے کا سرپلس دکھائیں، لیکن ہم 152 تک پہنچے۔ اب جب 152 کا سرپلس تھا تو اس میں ہم نے 200 ارب روپے رکھے ہوئے تھے جی آئی ڈی سی میں کلیکٹ کرنے کے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے ایک کیس جیتا تھا 480 ارب روپے کا کمپنیز کے خلاف جی آئی ڈی سی جمع کرنے کا، لیکن جمع نہیں ہوئے تھے۔ لیکن آئی ایم ایف نے کہا کہ یہ جمع نہیں ہوئے ابھی تک، تو آپ سے بھی نہیں ہوں گے، اس کو آپ رکھ نہیں سکتے، اگر جمع ہو جائے تو پھر ٹیکس کم کر دینا، لیکن ابھی یہ چلنے دو، اس کو نہ گنو ابھی۔ اسی طرح ہم نے صوبے کا سرپلس رکھا تھا 800 بلین، تو وہ 750 مانے، تو ان چیزوں کو میک اپ کرنے کے لیے پھر مجھے یہ ٹیکس لگانے پڑے، تو جس کے اندر ہم نے 2% کی جگہ 4%
کر دیا سپر ٹیکس، اور پھر چند مخصوص کمپنیاں جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت پیسے کمائے ہیں پچھلے سال اللہ کی مہربانی سے، بینکس ہو گئے، کچھ اور دیگر کمپنیاں ہو گئیں، کار اسمبلرز ہو گئے، کچھ اسپیشل سگریٹ مینوفیکچرز ہو گئے، تو ان کے اوپر ہم نے ان کے منافع کے اوپر ایک 10% ٹیکس لگایا ہے، یہ پروفٹ کے اوپر. کیونکہ یہ پروفٹ کے اوپر ٹیکس ہے تو یہ پاس آن نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور بالکل نہیں ہوتا ہے پاس آن پروفٹ کے اوپر ٹیکس، کیونکہ یہ انکم ٹیکس ہے، یہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے. اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غریب لوگوں کے اوپر تھوڑا سا بوجھ ڈالا ہے، اور بالکل ڈالا ہے کیونکہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے، ڈیزل مہنگا ہوا ہے، اور اس کی زیادہ اور انفلیشن آئے گا. لیکن مفتر صاحب میں نے جو بنیادی بات عرض کی وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیچارے فلی ٹیکسڈ ہیں، جو پورا ٹیکس دیتے ہیں. اس پاکستان میں جہاں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 8%، 9% ہے، یہ بیچارے، اور یہ جو ہماری گروتھ ہوتی ہے اس میں سب سے بڑا ان کا فیکٹر ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ مرے کو مارنا، جبکہ ایک بڑا حصہ ایسا ہے جو کہ بالکل نہیں دیتا، جو ان سے زیادہ کماتا ہے کیونکہ وہ بالکل ٹیکس نہیں دیتا، مگر ان کو ایگزیپٹ رکھنا اور ان کو، جیسے کہ پھر میں کہوں گا، مرے کو مارنا، اس کی لاجک بیان کیجئے. جی کامران بھائی دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس ہونا چاہیے، لیکن آئین ہم کو اجازت نہیں دیتا. 73 سے یہ آئین کی شک ہے آپ کی کہ ایگریکلچر جو ہے وہ صوبہ ٹیکس کر سکتا ہے، وفاق نہیں کر سکتا. ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہم نے کتنے انوویٹو ٹیکس کریں. ہم نے کہا ہے کہ پراپرٹی ہولڈرز جو ہیں ان کا ہم ویکنٹ پراپرٹیز کو سمجھیں گے کہ اس کے اوپر امپیوٹڈ رینٹ کریں گے، تاکہ ہم تصور کریں گے کہ وہ کرایہ لے رہے ہیں، اس کے اوپر ہم 1% ان کی پراپرٹی کی ویلیو کا ٹیکس لگائیں گے. یہ پہلی مرتبہ پاکستان میں ہوا ہے. ہم نے یہ کرا ہے کہ جو مکان خریدتے ہیں بیچتے ہیں اس کے اوپر ایک کی جگہ 2% ایڈوانس ٹیکس کیا ہے. پاکستان میں 90 لاکھ ریٹیل کی ہول سیل کی دکانیں، ہم 3 سے 4 ارب روپے ٹیکس جمع کرتے ہیں. ہم اس سال 40 ارب روپے جمع کریں گے، 10 گنا زیادہ جمع کریں گے. 20 سے 25 لاکھ دکانوں کو ہم نیٹ ٹیکس لے کے آئیں گے، فکسڈ انکم اور سیلز ٹیکس. تو ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، ان سے ایف بی آر سے پریشانی نہیں ہوگی، لیکن ہم کو پیسے مل جائیں گے. اسی طرح آج کل ان سے مارکیٹ والوں سے ملاقات سونے کے بیپاری، ان سے بات کری، اور 30,000 سونے کی دکانیں کامران بھائی، 17% ٹیکس تھا، صرف 22 دکانیں رجسٹرڈ تھیں. 30,000 میں سے 22 دکانیں جو ایوریج سیل 4,000 روپے دکھاتی تھی. میں نے ان سے کہا ہے کہ 300 اسکوائر فٹ سے چھوٹی دکان سے میں 40,000 روپے لوں گا انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کے مد میں. اس سے بڑی دکانوں کو ہم ڈائریکٹ سیل ٹیکس میں رجسٹر کریں گے اور 3% سونے کے سیل پہ ٹیکس لیں گے. ہم سمجھتے ہیں اس سے بھی ہم 15 ارب روپے کما لیں گے. اسی طرح ہم نے گاڑی کے ڈیلرز ہوئے، بلڈرز ہوئے، ان سب سے اگلے چند دنوں میں ہم ٹیکس سیٹ کریں گے، اور ان سے پوچھ کے ہم ٹیکس سیٹ کریں گے، اور ان نئے لوگوں کو، دکانداروں کو، نئے حضرات کو لے کر آئیں گے ٹیکس نیٹ میں. ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اس وقت جب ملک میرا ادھر کھڑا ہوا ہے کہ جہاں پہ مجھے IMF کی سخت ضرورت ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ نظر آ رہا ہے، اور اگر مجھے یہ کچھ اور 5-20 ہزار ارب روپیہ جب ہم نے قرض لے لیا ہے پچھلے 4 سالوں میں، تو ہم کو اب بجٹ ڈیفیسٹ کم کرنا ہے، اور وہ بجٹ ڈیفیسٹ کم کرنے کے لیے مجھے کہیں نہ کہیں سے پیسے چاہیے تھے. اس لیے ہم نے یہ ٹیکس لگایا ہے، جس کے اندر ہم نے امیر لوگوں کے اوپر ڈائریکٹ ٹیکس لگایا ہے.